السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں ایز یوزول ناشتے سے آغاز کیا اور اس کے بعد تھوڑا سا ٹی وی دیکھا، ہم نے ریسٹ کیا اور گرمی بہت زیادہ تھی، شدید گرمی تھی آج، اور آج کام بھی بہت زیادہ تھے، ڈیٹیل صفائی کرنی تھی مجھے، تو میں نے کہا پہلے کے لیے میں ٹھنڈ ڈالی جائے تھوڑی سی، اور آئس کریم کھائی سب نے۔ ویسے میں اگر وہ تربوز وغیرہ پڑا ہو تو وہ کھاتی ہوں، مگر آج نہیں تھا تو ہم نے کہا سوچا کہ چلو جی آئس کریم پڑی ہے، ہم اسی کو انجوائے کر لیتے ہیں، نہیں تو ہم آئس کریم اگر روٹین وائز کھانی ہو تو ہم رات کو ہی کھاتے ہیں۔ اور اب میری جو ہے جی صفائی سٹارٹ ہو جائے گی۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارے گھر میں کتنا کھلارا پڑا ہوا ہے، جگہ جگہ پڑا ہوا ہے، اور اس کو کیسے سمیٹنا ہے۔ یہ دیکھیں، کوئی چیز کدھر پڑی ہے، کوئی چیز کدھر پڑی ہے، بکھری پڑی ہے۔ وہ جنت بی بی آ جاتی ہے نا میری بیٹی کی فرینڈ، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ چیزیں نکال کے رکھی جاتی ہیں، کوئی چیز کدھر رکھ دی، کوئی چیز کدھر رکھ دی، ویسے بھی کرتی ہیں، مگر ان دنوں میں ذرا زیادہ چیزیں باہر آ جاتی ہیں، اس کو دکھاتی ہیں اور باہر رکھ دیتی ہیں۔ جب چھوٹی تھی نا، اور بہت چھوٹی تھی دونوں بہنیں، تو ایسے نہیں کرتی تھیں، ان کو میں کہتی تھی، ایک دو دفعہ سمجھایا اور انہوں نے چیز وہیں جا کے رکھا نہیں، کھلونا نکالنا تو وہاں رکھانا، کوئی اپنا دوپٹہ شپٹہ نکالا ہے تو وہ بھی اگر یوز کر لیا ہے، ڈرامہ ان کا ہوتا تھا جو ختم کر لیا، انہوں نے ایکٹنگ ختم ہو گئی ہے تو اپنا دوپٹہ جا کے دوبارہ ہینگ کراتی تھیں، مگر اب ایسا نہیں ہے، اب ان کو ایک ادب ملازمہ نظر آتی ہے، اور وہ ہے ان کی ماما، اور وہ کہتی ہیں کہ ہماری ماما آپ پہ کر لے گی، تو کوئی بات نہیں، ہم یہ بھی ان کو ٹھیک کر لیں گے، ذرا انجوائے کر لیں، یہاں آپ اور یہاں میں، اور یہ ہے ان کے کمرے کا حشر اور نشر بھی، حشر انہوں نے کیا تو نشر میں کر رہی ہوں۔ جولیاں زمین پہ گری ہوئی ہیں، ایسے لگتا نہیں ہے دیکھے کہ جیسے اللہ معاف کرے کوئی چور آیا، ڈاکہ ماریا، اور وہ چیزیں چھوٹی ہیں ساریاں باہر، انہیں ٹھلی مچی ہوئی ہے، تو وہ نا اب ان کو دیکھ کے تو ویسی کنڈیشن لگ رہی ہے روم کی۔ چلو خیر، کوئی بات نہیں، ڈیٹیل صفائی کروں گی تو اس بہانے سے نا، یہ جو چیزیں پڑی ہیں نا، یہ مشین یہاں پہ رکھی ہوئی میں نے، یہ مجھے زہر لگتی ہے، یہ باسکٹ بھی یہاں سے اٹھانی ہے، اور یہ جو چیئر ہے نا، اس کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، دیوار کے ساتھ کسی کے رکھتی ہوں تو پیچھے نشان پڑتے ہیں، اور اگر یہاں رکھتی ہوں تو وہ سینٹر میں عجیب سی لگتی ہے پڑی ہوئی، اور سلائی مشین جو رکھی وہ کام کبھی وہ ٹائم نکل آیا، مشکل ہی نکلتا ہے، ایک دو کپڑے جو ہیں وہ کر لیتی ہوں، ریپیئر کر لیتی ہوں، نہیں تو وہ جو بس روٹین ہی نہیں بن رہی کہ ان کو ٹھیک کر کے سنبھالوں، میرے خیال سے کوئی سال ہو گیا کپڑے رول رہے ہیں جو چھوٹے موٹے ٹھیک کرنے والے کپڑے ہیں۔ اور میں نے آج بچوں کا کمرہ کرنا تھا، کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ میں ڈیلی کے 2 رومز ہی کرتی ہوں، میں نے ایک چارٹ بھی بنایا ہوا ہے اپنا، اس پہ اپنی ساری روٹین لکھ لیتی ہوں، اور ڈیلی اپنی ٹو ڈو لسٹ ہے جو وہ بھی لکھتی ہوں، ایسے کام جو ہے نا وہ بہت جلدی ہوتا ہے، کہ بندے کا وہ فوکس ہو جاتا ہے نا کہ میں نے اب یہ کرنا ہے، تو پھر لکھے بغیر بھی ہو جاتا ہے، کام تو ہونا ہی ہوتا ہے، مگر وہ بندہ مینٹلی طور پہ بھی ادھر فوکس کر رہا ہوتا ہے، اچھا یار میں نے یہ کرنا ہے، اور پھر وہ جب سیٹسفائی آپ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اتنی زیادہ وہ ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے آپ کو، کہ اچھا اب ایک کر لیا ہے، ایک کو کٹ کر دو، دوسرا کر لیا ہے، دوسرے کو کٹ کر دو، اور ایسے نا میں جب کوئی چیز لینی ہوتی ہے نا تو میں اس کے لیے اپنی ایک لسٹ بنا لیتی ہوں کہ مجھے گھر میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، جو کہ ڈریمز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، عورت کے کیا ہوتے ہیں، اچھا فلانی جگہ پہ یہ ڈیکوریشن پیس آنا چاہیے، گھر میں یہ پلیٹیں کم ہیں، اس روم کو یہاں سے یہاں چینج کرنا ہے، اب یہ لانے والا ہے، تو میں لکھ لیتی تھی، تو میرے بہنوئی نے ایک دفعہ میرا ڈرار کھول کے دیکھا، اور وہاں پہ اس میں وہ خیر سے لسٹ پڑی ہوئی تھی، تو وہ دیکھ کے بڑا خوش ہوئے، ایسے جب آپ نے کوئی گول اچیو کرنا ہوتا ہے نا، اور آپ اس کو لکھ لیتے ہیں نا، اور پھر وہ جب آپ اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو مزہ بڑا آتا ہے۔
دلی سکون ملتا ہے پھر آپ کو اس ٹائم. یہ دیکھیں وچوں کڈ کڈ کے میں نے چیزیں رکھنی ہیں اس کے نیچے تک نا. ڈسٹ تو نہیں جاتی ہے مگر یہ ٹوائز وغیرہ کھیلتے ہیں نا تو وہ پاؤں سے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں پھر. گرمی بہت زیادہ ہے، ارک نکلا پڑا ہے، مگر کیا کریں بھائی، گھر کے کام تو کرنے ہی کرنے ہیں، اگنور تو نہیں کرنا نا ان کو. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ڈیلی کیوں کام کرتی ہو، آپ ایک روم میں رہتی ہو سارا دن اور اس کے بعد آپ باقی بھی کرتی ہو. تو یہ دیکھ لیں بچے جو ہیں وہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ادھر پھینک دیتے ہیں چیزیں، اور اگر نہ بھی ہو نا تو فارغ بیٹھ کے کرنا ہی کیا ہے بندہ، کیوں نہ 2 کمرے کوئی زیادہ تو نہیں ہے. تو اگر ڈیلی کا ڈیلی ہاتھ لگتا رہے نا چیزوں کو تو وہ نیٹ رہتی ہیں. کرنا تو خود ہی ہے، کوئی آسمان سے کسی نے آ کے تو کر نہیں دینا کہ آؤ بی آپ کی ہیلپ کروا دیتے ہیں، آپ اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں کرنے کے لیے. تو ایسے پھر ڈیلی کا ڈیلی ساتھ ساتھ ہوتا رہے نا تو بندہ ایزی رہتا ہے، مینٹلی طور پہ بھی ایزی رہتا ہے. اب ٹی وی لاؤنج رہ گیا ہے تو یہاں سے بھی موپ لگا دیتی ہوں میں. آج میں نے بچوں کا روم کرنا تھا اور ٹی وی لاؤنج کرنا تھا، کیونکہ مجھے آج ذرا شام میں تھوڑے سے کام ہے. ایک بھائی ہیں میرے سویڈن رہتے ہیں، وہ مدثر بھائی، تو انہوں نے مجھے ایک اسائنمنٹ دی ہوئی جی. اب وہ آپ کو دیکھ کے خود ہی سمجھ آ جائے کہ وہ کون سی ہے، کیونکہ مجھے انہوں نے بتانے سے منع کیا تھا. کیونکہ اللہ کے راستے پہ جو کام کیے جاتے ہیں نا اس کا ڈھنڈورا تو کبھی بھی نہیں پیٹنا چاہیے. تو یہ کام خاموشی سے چپ چپیتے ہی اچھے لگتے ہیں. دو ہاتھ سے کام ہوتا ہے نا جب تو پھر زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. مگر اب مجھے ویڈیو بنانی ہے اور میرے پاس کوئی ہیلپر بھی نہیں ہے تو میں پھر اب خود ہی کو بلند کرنے بیٹھ گئی ہوں. ایک ہاتھ سے نا اتنا زور سے نہیں لگتا موپ، نہ تو برش اتنے زور سے لگتا ہے اور نہ موپ اتنے زور سے لگتا ہے، تو پھر اس کے لیے دونوں ہاتھ اللہ نے دیے ہیں ہمیں اور دونوں ہی یوز کرنے چاہیے. جب میری بیٹی چھوٹی سی تھی، بچے چھوٹے تھے اور وہ گود میں تھے، تو میں ایسے ہی ان کو گود میں اٹھا کے اور ایک ہاتھ سے ہی کام کرتی ہوتی تھی، ہر کام ایک ہاتھ سے کرتی تھی. برش لگانا، موپ لگانا، کھانا بنانا، سبزی کاٹنا، ایون کہ وہ بھی میں نے کٹنگ بورڈ پہ رکھ کے تو ایک ہاتھ سے ہی کام کرنا. ہر کام، واشنگ مشین میں بھی اگر کپڑے نکال رہی ہوں تو وہ بچہ گود میں ہے اور ایک ہاتھ سے ہر کام ایسے ہوتا تھا. جی چیزیں ٹھکانے پہ رکھنے کی کوشش کی ہے. اب رہ گئی ہے ڈسٹنگ، تو آپ کے ہوم ٹور بھی ساتھ ساتھ ہی میرے خیال ہو جائے گا. وہ بھی میں اسپیشل کروں گی، ویڈیو بناؤں گی. میرا بس ذرا نا ٹی وی لاؤنج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 2 صوفے ادھر پارلر میں پڑے ہیں، کیونکہ ہم بیڈ صوفے پہ ادھر سوتے ہیں، اور 2 صوفے بیڈ صوفے ادھر لے کے گئی ہوئی ہوں میں، ایک بچوں کے روم سے ایک لاؤنج سے. تو اس لیے نا وہ یہاں پہ کوئی سیٹنگ بن نہیں رہی ہے. ابھی جب سیٹنگ اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی، ادھر اے سی ہے اور اس روم میں اے سی نہیں تھا، میں نے سیل کر دیا تھا میرے بیڈ روم سے جو تھا. تو وہ نا میں اب جب ادھر سیٹنگ کمپلیٹ ہو گئی تو میں انشاء اللہ تعالیٰ ہوم ٹور لازمی کروں گی. میں نے کسی سے پرومس بھی کیا ہوا ہے. یہ ڈسٹنگ بھی دیکھ لیں، ایک ہاتھ سے ٹوٹی بجی ہو رہی ہے، مگر کوئی بات نہیں، میں ایک ہاتھ سے کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کی ادھر. چھوٹے چھوٹے جویلری باکسز لے کے دیے میں کہ اپنے ڈرار میں رکھو چیزیں، مگر نہیں، یہاں پہ رکھی ہوتی ہیں. کوئی آتا ہے پکڑ لیتا ہے، اٹھا کے ہی لے جاتا ہے. یہ ان کی فرینڈس وغیرہ کیا کر سکتے ہیں. ان کو خود ہوش چاہیے نا، بندہ کسی سے گلہ کرنے کے بجائے پہلے اپنے آپ کو سدھار لے، موقع ہی نہ دے. بٹ میری بات سمجھ نہیں آتی ہے تو مرضی ہے.
اب پیچھے پیچھے بھاگ کے چیزیں سنبھالنے سے تو رہی. تو اب ڈسٹنگ کر دیتی ہوں. باقی چھوٹی بڑی چیزیں ان کو کہوں گی خود ہی آئیں اپنے روم کو ایک ذرا دیکھیں اور جو چیز جہاں رکھنی ہے وہ رکھیں. یہ نا زائلو فون بھی یہاں سے اٹھا ہی لیتی ہوں, برا لگ رہا تھا. اب ٹی وی لاؤنج کی باری آ گئی ہے. اب میں اس کی ڈسٹنگ کرتی ہوں. اس کے اوپر ایک رکھا ہوا تھا, میں شیشہ بنوا رکھا تھا, تو ان کی جہاں سے میں نے لی تھی ٹرالی انہوں نے شیشے اٹھا لیے بھیجتی بار. اب پھر میں نے کہا چلو چھوڑو, میں خود ہی بنوا لوں گی, کیونکہ وہ تھے بھی بہت باریک سے اور مجھے وہ دیکھ کے ویسے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ ٹوٹ جائیں گے. تو پھر میں سائڈ ٹیبل جب اپنا بیڈ روم کا فرنیچر سیل کیا تو سائڈ ٹیبل چلی گئی فیصل آباد چلی گئی میری سسٹر کے پاس, ان کو دے دیا تھا میں. تو سائڈ ٹیبل کا جو شیشہ تھا ایک تو ٹوٹا ہوا تھا میرا, ایک ہی تھا وہ میں نے اس کے اوپر رکھ دیا. مگر وہ بھی سائز ٹھیک نہیں تھا, اس کے نیچے ڈسٹ وغیرہ جاتی تھی. تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو لگوا ہی لوں, کیونکہ وہ ٹیبل خراب ہو جائے گی نا, شائن ختم ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ چھوٹی چھوٹی کتنی چیزیں ہیں, جتنی چیزیں رکھو نا ویسے اچھی تو لگتی ہیں, مگر وہ ان کی ڈسٹنگ کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. مگر کہتے ہیں نا شوق دا مول نہیں ہے گا, تو شوق دا مول واقعی نہیں ہے گا. شوق پورا کر لو آپ. ایک تو گرمیاں ہیں, ڈرائی ایئر بہت زیادہ ہے, تو وہ جب بند بھی ونڈوز کر دو, بند کرنے کو تو دل نہیں کر رہا, میں کھول دیتی ہوں. کیونکہ وہ کہتی ہوں گرمی اتنی اور حبس ہو جائے گا رومس میں, چاہے سائڈ پہ نہیں بھی آتی, میں ادھر ڈرائنگ روم میں رہتی ہوں, تو پھر بھی نا چیزوں کو ہوا لگنی چاہیے, فرنیچر کو ہوا لگنی چاہیے, چھتوں کو ہوا لگنی چاہیے. ہوا کا جو ہے نا وہ اندر جو چھوٹے چھوٹے بیکٹیریاز جو ہے نا وہ تازہ ہوا سے جو وہ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں باہر, تو اس لیے دروازے کھڑکیاں بند کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر موسٹلی جب آندھی وغیرہ آتی ہے تو میں تب بھی دیکھتی ہوں, نہیں تو میں ادھر آؤں یا نہ آؤں ونڈوز کھلی رہتی ہیں ادھر سے. رات کو بند کر دیتی ہوں میں, صبح کو کھلی رہتی ہیں. دیکھیے اس وقت پہ نا نظر نہیں آتا, میں سوچ رہی ہوں کہ کورس لاؤں, مگر مجھے اچھے نہیں لگتے پرسنلی. مجھے ایسا لگتا ہے چیز ہے نا وہ چھپ جاتی ہے, ڈیزائن چھپ گیا, سارا کچھ چھپ گیا, تو کیا مزہ آیا آپ کے شوق کا کہ آپ نے کوئی ڈیزائن اگر سلیکٹ کیا ہے تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا, وہ پردوں میں چھپا کے رکھ دیا آپ نے. مگر وہ بچوں والے گھر میں نا بڑا ضروری ہے, کیچپ لگی, سالن لگ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, گندے ہاتھ لگ گئے. یہ باؤل رہ گیا تھا تو اس کی میں نے سوچا ڈسٹنگ کر دوں, بڑی مشکل سے ایک ہاتھ سے ہو رہا ہے کام. اس میں یہ پڑے ہوئے تھے جو ڈرائی فلاورس پڑے ہوئے تھے, کونز ہیں میرے خیال اس کی پائن ایپل کونز ہیں یہ, تو یہ پڑی ہوئی تھی. باقی وہ سیل میلا اس نے وہ سامنے لگایا ہوا, میرے بیٹے نے دکان ڈالی ہوتی کوئی نہ کوئی, تو کبھی کسی چیز کی دکان اور کبھی کسی کی, تو میں اٹھا کے وہاں سے رکھ لیتی ہوں. اس میں مجھے پیچھے کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ماما میں سیٹ اپ کر دوں. اب وہ سیٹنگ نہیں آتا کہنا, تو سیٹ اپ کہتی ہوں اچھا پتہ نہیں کون سے سیٹ اپس کرنے ہیں اس نے, تو جو سیٹ اپ کرنا ہے اس نے وہ پھر ادھر بھی دوسرے روم میں بھی جاتا ہے. تو میں رات کو کراکری اگر میں واش کر رہی ہوں برتن وغیرہ, تو وہ بھی رکھ رہا ہوتا ہے, میں سیٹ اپ کر دوں. اپنی گاڑیاں ہیں تو وہ بھی دراز کھول لیتا ہے اور اس میں جوڑتا ہے ساری, میں سیٹ اپ کر دوں. یہ بھی یہاں سے آیا تھا, تو بیٹیاں میری کہتی ہیں ماما چیزیں نا ایسے سیٹ کر کے لائن میں رکھ رہا ہے, وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیا ہے, یہ کرنے بیٹا کر لینے دو, ایسے ہی تو عادت ہوگی اس کو کرنے کی. آج سیٹ اپ کر رہا ہے تو کل سیٹنگ بھی کر لے گا. وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں دونوں کو ہی سکھانا چاہیے. وہ ابھی تو سیٹ اپ کر دیتا ہے وہ. بیٹیاں بلکہ میری جو ہیں وہ چیزیں نہیں سنبھالتی, ان کو میں بچپن میں کرتی تھی, مگر ان کو میں کہہ دوں نا کہ بیٹا ذرا رکھ دو تو نہیں یہ ہو گیا مما, ویکنیس فیل ہو رہی ہے مما, سر میں درد ہو رہا ہے, ایسے کرتی ہیں. مما میں پڑھ رہی ہوں, مما یہ ہو گیا, مما وہ ہو گیا. مگر بیٹے کو کہوں چاہے وہ صوفے کے نیچے ساری چیزیں گھسائی جائے, ایک دفعہ وہ روم نیٹ کر دیتا ہے, یا بیڈ کے نیچے چھپا دے وہ, مگر وہ ایک دفعہ نیٹ کر دیتا ہے وہ, اور بڑا اچھا کرتا ہے, اور مجھے اس کی بات بہت اچھی لگتی ہے. تو آج ایسے اگر ایسے کرے گا تو کل ویسے بھی کر لے گا, امپروو ہوتا جائے گا. تو ایک بس سٹارٹ ہونا چاہیے بس کام.
تو میں نے کہتی ہوں کہ بیٹا آپ روکا نہ کرو اسے، جیسے کرتا ہے اسے کرنے دیا کرو، بعد میں خود ٹھیک کر لیا کرو، میں کر لیا کروں گی، مگر وہ جیسے کرتا ہے جیسے اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کو جیسے فیل ہوتا ہے کہ میں اس چیز کو صاف کر رہا ہوں، آپ اس کو بک کیا کرو بجائے اس کے کو ڈس ہارٹ کرنے کی، یہ کیا کر رہی ہے آپ، یہ کیا گن مار دیا، یہ کیا لائن لگا دی، تو ایسے نہ کیا کرو۔ یہ دونوں جو ہے نا، یہ میں لے کے آئی تھی باہر کے لیے، اور یہ دو تھوڑے لگ رہے تھے، تو کچھ اور چیزیں بھی ہونا تو سامنے ہینگ کروں میں، کوئی گیسٹ آتے ہیں تو تار وغیرہ اتار لیتی ہوں۔ یہ چیزوں میں آپ کو کہہ رہی تھی، جو اب میں نے یہ حلیم بنانا ہے اور اس کے لیے دالیں میں بھگو دی ہیں، یہ بھگونے لگی ہوں، بھگو کے آج میں ان کو گرائنڈ کر کے رکھ لوں گی، اور کل میں ان کو بناؤں گی حلیم، اور کل کو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی۔ ابھی فی الحال میں اس کو، یہ باقی دالیں تو میں نے خود سے خریدی تھی، اور وہ جو ان کی ریشو ہوتی ہے حلیم کی، اور اس کے بعد یہ جو ہے نا، یہ پیکٹ میں نے یوز کیا نیشنل والوں کا حلیم کا، اس میں وہ گندم اور چاول تھوڑی دالیں ہوتی ہیں، مگر وہ دالیں بہت ریشو کم ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے گندم اور چاول جو ہے نا، اس میں جو ہے میں بس اتنے ہی مجھے چاہیے، اور میں اتنا یوز کروں گی۔ دالیں میں نے اپنی مرضی سے لو اور لی ہیں، چنے کی دال جو ہے وہ میری تھی 1 کلو تھی، اور اس کے بعد ماش کی ½ کلو، اور باقی جو ہے وہ 1 پاؤ تھی، سوری ½ پاؤ تھی، اور اس کے علاوہ گندم اور چاول ساتھ ہو گئے۔ آج ان کو میں بھگو دوں گی۔ اب میں نے قیمے والے رائس بنائے تھے تو وہ کھائے، اور بھوک بڑی لگ رہی تھی، اور یہ بیٹی صاحبہ رائتہ بنا رہی ہیں۔ اور رات کو ملک شیک پیا، اور اس کے بعد بچے ٹی وی دیکھنا شروع ہو گئے، اور پھر ہم اس کے بعد سو جائیں گے۔ پھر میں نے سوچا جو میں نے دالیں چاول بوائل کر کے رکھے بھگوئے تھے، ان کو بوائل کیا تھا، تو کیوں نہ میں ان کو گرائنڈ بھی کر کے رکھ لوں، آج آدھا کام آج ختم ہو جائے گا، اور آپ باقی کل کر لوں گی۔ تو پھر میں نے یہ سب گرائنڈ کیا، اور اس کے بعد بس میں سو گئی، ریسٹ کیا اس کے بعد میں۔ اور آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے، باقی انشاءاللہ کل کی ویڈیو کو میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ امید آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔